السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا عنوان ایصال ثواب کے 4 طریقے۔ تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ کے احسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال ہے ایصال ثواب کے شرعی طور پر جائز طریقے کون کون سے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک اہم سوال ہے اور ہماری زندگی میں اس کا بہت عمل دخل ہے، چونکہ جب ہمارے افراد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ایصال ثواب کی عمومی طور پر جو سبیلیں ہیں مختلف اختیار کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں تو میں کیا کروں؟ تو آپ نے اس کے لیے کہا کہ اس کے لیے کوئی صدقہ جاریہ کا اہتمام کر دو، جیسے کنواں کھدوا دینا ہے۔ تو اس طرح سے اور باقی احادیث میں بھی نظر آتا ہے، جس میں ایک ہے کہ انسان کی اولاد نیک جو ہے وہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور اس طرح جو انسان علم کماتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ تو گویا کہ اگر ہم دیکھیں کہ جو سب سے بڑے اعمال کا جو ذریعہ ہے انسان کے مرنے کے بعد اور اس کی زندگی میں بھی اور اس کے فوت ہونے کے بعد بھی، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کے اعمال چلتے رہیں، اس کا سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے پرورش کرے، اور اگر اس کی اولاد نیک ہوتی ہے تو وہ جتنے اعمال کرے گی، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اولاد کے اعمال تو ریاکاری یا نیت کے ساتھ کمی بیشی ان میں ہو سکتی ہے، لیکن وہ والدین کو ان کا مقبول اعمال کا ثواب ملے گا۔ تو گویا کہ نیک اولاد اگر انسان کی ہے، وہ جب تک قیامت تک اگر نیک رہتی ہے، اس کی نسل کی نسل آگے چلتی جاتی ہے، تو آدمی کے اعمال کا سلسلہ بند نہیں ہو سکتا، اور یہ مقبول اعمال ہوں گے اور خوبصورت اعمال ہوں گے، اور معاشرے کے اوپر بھی اس عمل کا جو انسان کا ہے اس کے اثرات اچھے مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا، جیسے میں نے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان جو علم سیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے سکھاتا ہے، اس کے جب تک شاگرد جو ہے علم جو ہے اس کا آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اس وقت تک اس آدمی کے کہنے پہ، سننے پہ، اور پھر اس کے آگے کہنے سننے والوں پہ لوگ عمل کرتے رہیں گے۔ تو اس کے لیے بھی وہی حکم ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کے نیت اور ان کے اخلاص کے ساتھ قبول ہوں گے اور درجہ میں حاصل ہوں گے، لیکن جو داعی ہے، دعوت دینے والا ہے، علم سکھانے والا ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اس نے علم کو سیکھا اور اس پہ عمل کیا، تو اس کو اس کے مقبول ثواب ملے گا۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس شریعت کا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلو ہے وہ اس میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ گویا کہ علم سیکھنا اور آگے سکھانا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ قرآن مجید کو سیکھو اور اس کو آگے سکھاؤ۔ تو دین کو آگے پہنچانا جو ہے، جیسے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی اور پھر اس کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ بات وہ آگے پہنچائے، ممکن ہے کہ آگے پہنچانے والا جو شخص ہے وہ زیادہ عمل کرنے والا اور زیادہ بہتر انداز میں اس کو محفوظ کرنے والا ہو۔ اس کے ساتھ دوستو تیسرا جو طریقہ کار ہے وہ میں نے جیسے بھی کہا کہ صحابی آئے تو پوچھا یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم بھائی اپنے والدین کے لیے کوئی نہ کوئی نیک چیز یعنی کہ ایسی جاری کر دو جس سے رفع عامہ کا فائدہ ہو، جیسے اسکول بنا دینا، درس بنا دینا، کوئی اسپتال کا کمرہ بنا دینا، کوئی بھی اس طرح کا عمل جو ہے جو کہ کنٹینیو رہے گا، مسجد بنا دینا ہے، تو اس سے اس آدمی کو مسلسل جو ہے وہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ایک آخری چیز ہے جو اس کا قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، وہ ہے دعائے استغفار۔ ہمیں نبی علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور قرآن مجید کی بہت سی دعائیں نظر آتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہمارے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور ان کے بارے میں جو ہمارے دل میں ذرا بھی میل بھی آتی تو اس کو بھی دور فرما، اور حضور علیہ السلام کا بھی ارشاد کا مفہوم ہے کہ مرنے والے کے بارے میں یہ خیال رکھا جائے کہ اس کے بارے میں بری بات نہ کی جائے، اس کے اچھے اعمال کا ذکر کیا جائے تاکہ اس کی سفارش جو ہے آگے اللہ تعالیٰ کے تک جا سکے۔ گویا کہ یہ 4 طریقے ہیں جن کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو 3 طریقے تو وہ ہیں جس کا انسان کی اپنی ذات کے، اور بالخصوص 2 جو علم پھیلانا، علم کو لے کر چلنا اور دعوت دینا، اور اپنی اولاد کی نیک پرورش کرنا، یہ 2 طریقے تو انسان خود اپنی زندگی میں کر سکتا ہے، اور تیسرا طریقہ انسان خود بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ صدقہ جاریہ کے لیے کوئی مسجد یا مدرسہ یا اسکول یا اسپتال بنانا، یا پھر اس کی آگے اولاد اگر نیک ہے
تو وہ کر سکتی ہے، یا وہ اس بات کی وصیت کر کے جا سکتا ہے، تو اس صورت میں یہ کام جو ہے آگے چل سکتا ہے۔ آخری درجہ جو ہے یہ ہم آپ کو پتہ نماز میں بھی دعا استغفار کرتے ہیں، اور اس طریقے کو بدقسمتی سے بہت رواج دیا جاتا ہے۔ اس کے اوپر ہم انشاءاللہ علیحدہ کچھ ویڈیوز کریں گے۔ جیسے آج کل ہمارے پاس کول کی رسمیں ہیں، 7ویں 10ویں اور چہلم کی رسمیں ہیں، اس پہ لوگوں نے بہت زور دے کر باقی جو پہلے 2-3 طریقے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ جو باقی معاملات ہیں اس کے اوپر تشریح کے ساتھ جب بات کریں گے تو آپ کو ہماری ان باتوں کی سمجھ آئے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔